اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ دو نوجوان محفل میں آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا عمر، یہی ہے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا کیا اس نے؟ اے امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیسے؟ اس شخص نے کہا اے عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ کو لے کر میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میں نے اس کو منع بھی کیا مگر وہ باز نہ آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا۔ وہ پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وفات پا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت کی سزا موت۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیں تاکہ میں انہیں بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کے واپس بھی آ جائے گا؟ پوری محفل میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ اب سب لوگ خاموش تھے۔ یہ کسی زمین یا 10 درہم کی ضمانت تو نہیں تھی، بلکہ ایک گردن کی بات تھی کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو ضمانت دینے والے کو اپنی گردن دینی ہوگی۔ محفل میں موجود صحابہ پر خاموشی چھا گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی قصاص کے طور پر اس جوان کو قتل کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نوجوانوں سے کہا کہ اپنے باپ کا قتل اس آدمی کو معاف کر دو۔ اس کو نوجوانوں نے بنا جھجک کہا نہیں امیر المومنین، جس انسان نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو ہم اسے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مجمع سے پوچھا کون ہے جو اس آدمی کی ضمانت دے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چاہے قتل ہی کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
جانتے ہو اسے؟ کہا نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر نے کہا امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا کہ گھر والوں کو بتا کر اور کچھ ضروری معاملات نمٹا کر واپس آ جائے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ اب سب مقررہ وقت پر اس جگہ پر جمع ہو چکے تھے اور سب کے سب اس انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کہا کہاں ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر نے مختصر جواب دیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ سورج آج تیزی سے ڈوب رہا تھا، محفل پر خاموشی کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ شخص آیا، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلی۔ مجمع نے بھی نعرہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے، نہ ہم تجھے جانتے ہیں، نہ ہم نے تیرا گھر دیکھا ہے، نہ ہم تیرے خاندان کے واقف ہیں۔ وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدے کا افاع ہی اٹھ گیا ہے۔ آپ نے ابو ذر سے پوچھا تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا مجھے یہی ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ نوجوانوں نے کہا ہم نے اس کی صداقت کی وجہ سے اپنے باپ کا خون اس شخص کو معاف کر دیا ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عفو و درگزر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والسلام۔